میرے قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے، جسے اختیار کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ذریعے سے نمونہ عطا فرمایا کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استوار کرنے کا اہتمام کریں۔ آپ کوئی نیا کپڑا خرید کر لاویں اور پھر درزی کے پاس لے کر اس کو حوالے کرتے ہوئے اپنا اور ایک پرانا کرتا اس کو دیں اور کہیں کہ اس پرانے کرتے کے مطابق یہ نیا کرتا سینا۔ اس کے بعد اس سے اس کرتے کو سینے کی اجرت پوچھی، اس نے جو اجرت بتلائی آپ نے اس کی بتائی اجرت دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ اب اگر وہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی کرے گا تو آپ اس کو اجرت اور محنتانہ تو کیا دیں گے؟ آپ جو نیا کپڑا لائے تھے اس کی قیمت اس سے وصول کریں گے۔ ہم ذرہ برابر بھی فرق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ عطا فرمایا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کا اہتمام کریں، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی محبت کی شرط قرار دیا ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان میں سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فتبعونی کا ترجمہ کرتے تھے میری چال چلو، میرا انداز اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اس پر کیا انعام ملے گا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اس کے اوپر دو انعام تجویز کیے گئے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا، جب اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کسی کو مل جائے پھر کیا ہے، سب کچھ مل گیا۔ محمود غزنوی کا قصہ بتلایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ محمود غزنوی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک اعلان کیا کہ یہاں دربار میں جو بھی قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جو شخص ان میں سے جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بس یہ اعلان سنتے ہی کھلبلی مچ گئی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی کسی اور کوئی ادھر چلا جا رہا ہے، کوئی کسی چیز پر قبضہ جمانے کے لیے، ہر ایک اچھی سے اچھی چیز پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا کہ اس پر ہاتھ رکھ کر اپنی ملک بنا لے۔ ایک بانی محمود غزنوی کے پیچھے کھڑی تھی، وہ وہیں کی وہیں رہی۔
اور اس نے محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ محمود نے اس سے پوچھا، یہ سب لوگ چیزیں لینے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں جا رہی؟ اس نے جواب دیا، میں نے بھی تو ہاتھ رکھ دیا ہے، کیونکہ آپ نے کہا دربار میں جو ہے، تو دربار میں آپ بھی تو موجود ہیں، اس لیے میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ اگر میرے ہو گئے تو سب کچھ میرا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور چیز کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرمانے لگیں تو اس کے تو کیا کہنے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کا معاملہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آسمان والوں یعنی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فلانے بندے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے سب فرشتے اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم یوضع له القبول فی الارض، اس کے بعد روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے قبولیت ڈال دی جاتی ہے، یعنی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور اللہ کے بندے اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو محبت اوپر سے نیچے آوے، یعنی جس آدمی کے ساتھ پہلے خواص اور اہل اللہ محبت کریں اور پھر عوام اس کے ساتھ محبت کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی علامت ہے۔ جو محبت نیچے سے جاوے وہ قبولیت کی علامت نہیں۔ اتباع سنت پر دوسرا انعام بیان فرمایا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے نتیجے میں دو انعام کا وعدہ کیا گیا، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت فرمائیں گے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ جس درجے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اسی درجے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی۔ گویا آپ کی محبت کے گویا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے پرسنٹیج کے مطابق اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی۔ یعنی آپ جتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے، جتنی پیروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے،